اس دور میں حضور، اس معاشرے میں حضور فرما رہے ہیں یہ غلام تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں. اب ذرا وہ ہیومینٹی کی بات کرنے والے، ہیومن رائٹس کا جھنڈا اٹھانے والے اور مانو ادھیکار کے نعرے لگانے والے ذرا حضور کے دروازے پہ آ کے پانی بھرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے صرف ہیومن رائٹس کی باتیں نہیں کی، صرف مانو ادھیکار کے نعرے نہیں لگائے، بلکہ اس زمانے میں زمین پر، معاشرے پر ہیومن رائٹس کے قانون کو لاگو اور امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے. ہیومن رائٹس کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر کے دکھایا ہے. تمہیں اسلام وہی کچھ دے گا جو قوم کے سردار ابو بکر اور علی کو دیتا ہے، وہی تمہیں ملے گا. اور اگر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تم مسجد میں پہلے چلے آؤ اور تمہارے بعد قوم کا بڑا رئیس اور امیر شخص تمہارے بعد میں آئے تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ تمہیں پیچھے کر کے کوئی اس کو آگے کرتے. یہ مقام اسلام تمہیں دے گا. اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جو بڑا ڈیولپ دور ہے، لیکن اس دور کے اندھیرے کا عالم دیکھیے. ایک اسٹیٹ کا سی ایم بھی اگر کم ضابطہ ہے، اگر وہ کسی مندر میں چلا جائے، مندر سے باہر آنے کے بعد اس مندر کو آج بھی دھویا جاتا ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے اسلام میں ادب کا مقام اور ادب کی اہمیت کے حوالے سے چند اہم باتیں سماعت کی تھیں. آج کے اس جمعۃ المبارک کے درس میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ اسلام میں انسانیت کا احترام ہے. اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 70 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمارے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. حضرات، اس دنیا میں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. اسلام کی تعلیمات کے مختلف پہلو ہمارے سامنے اور دنیا کے سامنے ظاہر ہیں، موجود ہیں، لیکن ان تمام پہلوؤں میں سے سب سے نمایاں پہلو، سب سے پیارا پہلو، سب سے انوکھا اور منفرد پہلو جو ہے وہ اسلام میں انسانیت کا احترام ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو تمام انسانیت کا احترام کرنے کی صرف تعلیم نہیں دیتا بلکہ تاکید بھی کرتا ہے کہ اسلام میں جو ہے ہر انسان کا ادب و احترام موجود ہے، ہر انسان کا، اور اپنے ماننے والوں کو وہ اس بات کی تاکید بھی کرتا ہے. پھر وہ چاہے انسان امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، عزت دار ہو یا ذلیل، صحت مند ہو یا ضعیف، مسلمان ہو یا کافر، حتیٰ کہ زندہ ہو یا مردہ، سب کا اسلام میں احترام ہے. اس کے کچھ حقوق اسلام میں موجود ہیں. آئیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی نزدیک انسان کا کیا احترام ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 میں بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے تمام اولاد آدم کو بڑی عزت بخشی ہے، بڑا احترام بخشا ہے، بڑی بزرگی اسے ہم نے عطا فرمائی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پھر ہم نے انسان کو خشکی اور تری پر مختلف سواریوں کے ذریعے سے سوار کیا. اس کے بعد انسان کو ادھر ادھر منہ مارنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑ دیا، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اسے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی تھی، اللہ فرمایا جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی تھی ان ساری مخلوقوں میں سے انسان کو سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ بنا دیا. اور سورہ 3 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم ہے تین کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے محبوب آپ کے شہر مکہ کی، جس شہر کی خاک نے آپ کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، اس شہر کی قسم، جس شہر کی فضاؤں میں آپ کی خوشبوؤں، آپ کی سانسوں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اس شہر مکہ کی قسم. تو اللہ نے 4 قسمیں کھا کر پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے سارے انسانوں کو احسن تقویم پر پیدا کیا. تو پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے
ہر انسان کو ایک شرف، ایک مقام، ایک بزرگی اور ایک عزت عطا فرمائی ہے، اور اس عزت کے ساتھ ہر انسان کو جینے کا، اس شرافت کے ساتھ ہر انسان کو دنیا میں رہنے کا حق حاصل ہے۔ ہر انسان کی ایک عزت ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قوم و رنگ و نسل کا کیوں نہ ہو، اسلام میں اس کی عزت، اس کا احترام اور اس کی اہمیت بیان کی گئی۔ آئیے ذرا حضور کی حدیث میں حضور نے اس انسان کی کیا اہمیت بیان کی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توجہ سے سننا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تکف الشر للناس، اے لوگوں اپنے ہاتھ سے، اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف پہنچانے سے بچو۔ حضور فرما رہے ہیں کسی کو بھی اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا تکف الشر للمسلم، مسلمان کو تکلیف بچانے سے بچو، تکلیف دینے سے بچو، یہ نہیں فرمایا حضور نے، بلکہ فرمایا کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانے سے بچو۔ پھر ایک اور مقام پر حضور ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، تم میں کا سب سے بہترین انسان وہ ہے، کون ہے سب سے بہترین انسان؟ جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، جس نے بڑی مال و دولت کو حاصل کر لیا ہو، جس کے پاس بڑا عہدہ اور منصب ہو، جو بڑی خانقاہ کا جانشین بن گیا ہو، کون ہے سب سے بہترین انسان؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں من ينفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سارے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ یہاں بھی حضور نے نہیں فرمایا خیر الناس من ينفع المسلم، بہترین انسان وہ ہے جو مسلمانوں کو نفع پہنچاتا، نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ بہترین انسان وہ ہے جو سارے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ وقولوا للناس حسنا، کہ جب بھی لوگوں سے بات کرو بڑے اچھے اور حسین لب و لہجے کے ساتھ بات کرو۔ اب ذرا اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب نقصان پہنچانے کی اسلام نے بات کی تو فرمایا تکف الشر للناس، کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ جب بھلائی دینے کی بات کی تو فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو سارے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اور جب بات کرنے کی تعلیم دی تو فرمایا وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اسلام میں ہر انسان کا احترام ہے، اس کا ادب کرنے کی تعلیم اسلام میں دی گئی۔ اب ذرا حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر صحابہ کا کتنا عمل تھا وہ ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اکابر اولیاء میں سے اور اکابر صحابہ میں سے ان کا نام آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب ادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت بلال حبشی پر غصہ آ گیا اور وہ ناراض ہو گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی اور حبشی غلام پر وہ ناراض ہو گئے، ان کی ملکیت میں تھا، ان کی غلامی میں تھا، وہ اس پر ناراض ہو گئے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری ناراض ہوئے اپنے غلام پر تو غصے میں ان کے منہ سے نکلا یا ابن السودا، اے کالی کے بیٹے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ حبشی تھے تو ماں بھی کالی رہی ہوگی، تو غصے میں منہ سے نکل گیا اے کالی کے بیٹے۔ تو جیسے ہی منہ سے نکلا اس غلام کے دل کو یہ بات لگ گئی اور اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اب وہ سیدھے ساری دنیا کے دلوں کو جوڑنے والے آقا رحمت اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے منہ جھکا کر وہ غلام کھڑے رہے۔ ادھر پیچھے سے حضرت ابو ذر غفاری کو بھی احساس ہوا کہ مجھ سے بھی کہیں نہ کہیں زیادتی ہو گئی ہے، مجھ سے بھی چوک ہو گئی ہے، وہ بھی حضور کی خدمت میں آئے۔ اور جب حضور کو پتا چلا تو حضور نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا ابا ذر اعیرتہ بامہ، کیا تو نے اس کو ماں کی گالی دی ہے؟ اے ابو ذر کیا تو نے اپنے غلام کو ماں کی گالی دی ہے؟ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں انک امرؤ فیک جاہلیہ، تیرے اندر ابھی بھی دور جہالت والی سوچ تیرے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں میری صحبت میں ہو، اسلام سے وابستہ ہو، اس کے باوجود تیرے اندر ابھی بھی وہی جہالت والی سوچ ہے، اس سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری سے۔ اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں ہم اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے تمہارا ماتحت بنایا ہے۔ یہ غلام کون ہے؟ تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ اب ذرا سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جملہ حضور اس زمانے میں فرما رہے ہیں اور ان لوگوں کے سامنے فرما رہے ہیں جہاں غلام کی حیثیت ایک جانور اور زندہ مشین سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ غلام کی نہ کوئی مرضی ہوتی تھی، نہ اس کی کوئی چاہت ہوتی تھی، نہ اس کی دل کی کوئی تمنا ہوتی تھی، نہ اس کی کوئی عزت ہوتی تھی، غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ اس دور میں حضور، اس معاشرے میں حضور فرما رہے ہیں یہ غلام تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ اب ذرا وہ ہیومینٹی کی بات کرنے والے، ہیومن رائٹس کا جھنڈا اٹھانے والے اور مانو ادھیکار کے نعرے لگانے والے
ذرا حضور کے دروازے پہ آ کے پانی بھرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے صرف ہیومن رائٹس کی باتیں نہیں کی, صرف مانو ادھیکار کے نعرے نہیں لگائے, بلکہ اس زمانے میں زمین پر, معاشرے پر ہیومن رائٹس کے قانون کو لاگو اور امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے. ہیومن رائٹس کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر کے دکھایا ہے. حضور ارشاد فرما رہے ہیں, ابو ذر تم نے بڑی غلطی کی ہے. ذرا غور کریں غلام کی کیا حیثیت تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جب وہ ایمان لانے کے لیے پہلی بار حضور کی خدمت میں آتے ہیں, توجہ سے سننا, جب حضور کی خدمت میں آتے ہیں ان کی زبان بند ہے, نظریں جھکی ہوئی ہیں, اس کے باوجود فضاؤں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. ذرا سوچ کے دیکھیں, زبان بند ہے, نظریں جھکی ہیں, پھر بھی ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ حضور اگر میں ایمان لے آؤں گا, اپنے بابا و اجداد کا دین اور مذہب چھوڑ دوں گا اور اسلام کو قبول کر لوں گا, تو یہ اسلام مجھے کیا دے گا؟ خاموش لفظوں سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ اسلام مجھے کیا دے گا. اگر حضور چاہتے تو حور و قصور کی باتیں کر سکتے تھے, اگر حضور چاہتے تو جنت الفردوس کی کہانیاں سنا سکتے تھے, اگر حضور چاہتے تو جنت کے باغات اور محلات کی باتیں کر سکتے تھے, لیکن حضور نے یہ بات نہیں کی, بلکہ حضور نے فرمایا کہ بلال تمہیں اسلام وہی کچھ دے گا جو قوم کے سردار ابو بکر اور علی کو دیتا ہے, وہی تمہیں ملے گا. اور اگر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تم مسجد میں پہلے چلے آؤ اور تمہارے بعد قوم کا بڑا رئیس اور امیر شخص تمہارے بعد میں آئے, تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ تمہیں پیچھے کر کے کوئی اس کو آگے کرتے. یہ مقام اسلام تمہیں دے گا. پوری دنیا میں ایسا کہیں مذہب نظر آتا ہے کہ غلاموں کو اللہ رب العزت یہ مقام عطا فرما دے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی. آج اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جو بڑا ڈیولپ دور ہے, لیکن اس دور کے اندھیرے کا عالم دیکھیے. ایک اسٹیٹ کا سی ایم بھی اگر کم ذات کا ہے, اگر وہ کسی مندر میں چلا جائے, مندر سے باہر آنے کے بعد اس مندر کو آج بھی دھویا جاتا ہے. لیکن اسلام کا کس طرح مقدس قانون ہے. مسلمانوں کا سب سے پاکیزہ مسلمانوں کی جگہ خانہ کعبہ ہے. جب خانہ کعبہ فتح ہوا, ہر کسی کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے اذان اللہ کی توحید کا نعرہ میں بلند کروں, سب کی یہ خواہش تھی. اور آج تو یہ دوڑ لگی ہوئی ہے پہلے کی, پہلے یہ کام میں نے کیا, پہلے یہ کام میں نے کیا, پہلے یہ چیز میں نے دیا, پہلے یہ نعرہ میں نے لگایا, پہلے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. آپ ذرا میڈیا میں دیکھ لیجیے تو پہلی بار جب خانہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دینے کی بات آئی تو حضور نے قوم کے سردار ابو بکر صدیق کو موقع نہیں دیا, اپنے جانثار حضرت عمر کو موقع نہیں دیا, اسلام کے لیے اپنے مال کو پانی کی طرح بہانے والے عثمان غنی کو موقع نہیں دیا, اپنے داماد اور اپنے بھائی علی المرتضیٰ کو موقع نہیں دیا, اپنے کسی نواسے, اپنے کسی رشتہ دار کو موقع نہیں دیا, جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی. اس بلال کو اٹھایا, خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھایا اور پہلی بار اللہ اکبر کی صدائیں انہوں نے بلند کروائی. ذرا اندازہ کر کے دیکھیں اس وقت حضرت بلال کے دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی. میں تو کہتا ہوں جنت میں جانے سے پہلے انہیں جنت کا مزہ آ گیا ہوگا کہ وہ خانہ کعبہ میں بڑے بڑے سرداروں کے سامنے, دشمنان اسلام کے سامنے, وہی دشمنان اسلام جو حضرت بلال کو گرم ریت پر گھسیٹا کرتے تھے, جن کی جوتیاں حضرت بلال حبشی کے سر پر ہوا کرتی تھی, آج وہی بلال حبشی ہے خانہ کعبہ پہ اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. یہ ہے اسلام. اور یہی نہیں, بلال حبشی ان کا نام تھا, لیکن اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد بڑے بڑے صحابہ بھی انہیں سیدنا بلال کہتے تھے کہ اے ہمارے بلال, ہمارے سردار, یہ کہہ کر کے بلاتے تھے. تو حضور نے حضرت ابو ذر غفاری کو پکڑ لیا, کہا تم نے بڑا غلط کیا ہے, اپنے غلام کو ماں کی گالی دی ہے. فرمایا ہم اخوانکم جعلهم اللہ تحت ایدیکم, وہ تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے تمہارا ماتحت بنایا ہے. ان کا حق یہ ہے, توجہ سے سننا, فاطعموہم مما تاکلون, تم انہیں وہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو, جو تم خود کھاتے ہو وہی کھانا کھلاؤ. فلبسوہم مما تلبسون, اور جو تم خود کپڑا پہنتے ہو وہی کپڑا انہیں پہناؤ. مجھے یہاں پر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یاد آتی ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بازار سے سودا سرد خریدنے کے لیے اپنے غلام کو ساتھ میں لیتے ہیں اور بازار کی طرف جاتے ہیں. سارا سودا وغیرہ خریدنے کے بعد لوٹتے وقت ایک دکان پر نظر پڑتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دیکھا بڑا قیمتی اور خوبصورت کپڑا ہے. اس دکان کے قریب جاتے ہیں اور دو طرح کا الگ الگ کپڑا خریدتے ہیں. ایک کپڑا جو بڑی اچھی کوالٹی والا تھا, اچھی قیمت والا تھا, ایک کپڑا وہ خریدتے ہیں, اور ایک کپڑا وہ خریدتے ہیں جس کی قیمت کم تھی, ویلیو بھی کم تھی, ایک کپڑا وہ خریدتے ہیں. خریدنے کے بعد اپنے خادم سے فرماتے ہیں کہ دونوں کپڑوں کو جھولے میں رکھ لو اور گھر کی طرف چلو. وہ خادم دونوں کپڑوں کو جھولے میں رکھتا ہے, گھر کی طرف چلا آتا ہے. جب گھر پہنچتے ہیں, جب سامان نکالنے لگتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں ایک کپڑا تو لے لو, ایک کپڑا مجھے دے دو. چنانچہ لا محالہ غلام نے جو قیمتی کپڑا تھا وہ حضرت علی کی بارگاہ میں اس نے پیش کیا, اور جو سستا اور کمزور کپڑا تھا اسے اپنے لیے رکھ لیا. حضرت علی نے فرمایا نہیں,
یہ قیمتی کپڑا تمہارے لیے ہے، وہ کپڑا میرے لیے ہے۔ تو اس غلام نے عرض کیا حضور میں تو غلام ہوں، خادم ہوں، آپ ہمارے آقا ہیں، سردار ہیں، بھلا یہ کپڑا میں کیسے پہن سکتا ہوں؟ اب حضرت علی کا جواب سنیے، اور وہ جواب ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اتنا قیمتی کپڑا پہن کر کیا کروں گا؟ تم ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو، اس لیے میں نے وہ کپڑا تمہارے ہی لیے خریدا ہے، لہٰذا وہ سستا کپڑا مجھے دے دو اور مہنگا کپڑا تم لے لو۔ یہ حضور کی سیرت پر عمل ہے، اور یہی ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے سلسلے سے وابستہ ہو گئے، بڑے حضرت کے اگل بگل رہنے لگے، بڑی تحریک یا تنظیم کے ساتھ جڑ گئے تو ہماری اصلاح ہو گئی، ہم یہ سوچتے ہیں۔ لیکن حضور اپنے صحابہ کی اصلاح کر کے فرما رہے ہیں جب تک تمہاری شخصیت نہیں سدھرے گی، بڑے سے بڑے خانقاہ کے ساتھ رشتہ جوڑ کر تمہارا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تمہارا تبھی ہوگا جب تم اپنے آپ کو اندر سے بدلو گے۔ اور ہم جیسے مبلغوں کے لیے ایک پیغام ہے، اگر تم 50 سال کی تقریریں کرو تو ان تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے کہ جن لوگوں کے سامنے تم بات کر رہے ہو، جن لوگوں کو تم سمجھا رہے ہو، 50 سال آنے سے پہلے اگر لوگ علمی سطح کے اعتبار سے، عملی سطح کے اعتبار سے، اخلاقی سطح کے اعتبار سے یہاں تھے، تو تمہارے دنیا سے جانے کے بعد یا اس شہر کو چھوڑ کے جانے کے بعد اگر لوگ یہاں سے یہاں تک نہیں آئے ہیں تو تمہاری 50 سال کی تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تقریروں کا فائدہ تب ہے جب آپ کا بیان، آپ کی تقریر، آپ کی صحبت لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے لگ جائے اور آپ صحیح معنوں میں غلامان مصطفیٰ بنتے ہوئے نظر آئیں، صحابہ اور اسلاف کی سیرت پر چلنے والے بن جائیں۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ غلام جو ہیں یہ قوم کی جوتی نہیں ہے، تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، انہیں وہی کپڑا پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں ان پر ان کی حیثیت سے زیادہ ہرگز بوجھ نہ ڈالو، اور اگر بوجھ ڈالنے کی ضرورت پڑ جائے تو خود آگے بڑھ کر ان کے ساتھ کام کیا کرو۔ یہ صحابہ کو حضور تعلیم دیتے ہیں۔ اب ذرا صحابہ کا عمل دیکھیے، جب حضرت ابو ذر غفاری نے یہ باتیں سنی، ہم ہوتے تو حضور توبہ توبہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کریں گے یہی کہتے، لیکن حضرت ابو ذر کا عمل دیکھیے، جب یہ بات انہوں نے سنی سیدھے اپنے گھر آئے، اپنے غلام کے قدموں میں لیٹ گئے۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، حدیث صحیح سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری اس غلام کے قدموں میں لیٹ گئے اور اپنے ایک گال کو زمین پہ بچھا دیا اور کہا اے اللہ کے بندے، میں نے تجھے کالی ماں کا بیٹا کہا تھا، ایک کام کر تو اپنا قدم اٹھا اور میرے دوسرے گال پر اتنی زور سے رگڑ کہ جب تک وہ گال سرخ نہ ہو جائے اپنا قدم میرے گال سے نہ اٹھانا۔ یہ ہے اسلام کی سیرت، جو کبھی غلام کو اپنے اگل بگل رہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، کیسا حضور نے انقلاب برپا کر دیا، کیسا انسانیت کا احترام حضور نے سکھا دیا کہ مسلمان ہو یا نہ ہو وہ لائق تعظیم ہے، لائق احترام ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر کسی مجلس میں کسی شخص کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے، ایک شرارت پیدا ہو جائے کہ میں فلاں شخص کا مذاق اڑاؤں، اس کو جو ہے اس کی ٹھٹا اڑاؤں، اس کو بے عزت کروں، اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے، اس کے دل میں شرارت پیدا ہو جائے، توجہ سے سننا، مگر وہ شخص یہ سوچ کر کہ اگر میں اس کا مذاق اڑاؤں گا تو وہ ساری محفل میں بے عزت ہو جائے گا، اس کا گریڈ گر جائے گا، یہ سوچ کر اگر اس شخص نے اپنے آپ کو روک لیا اور اس کا مذاق نہیں اڑایا تو اللہ رب العزت اس بندے کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ بات ہم سب کے لیے عمل کرنے والی ہے۔ ہم اور آپ کبھی کبھی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا کوئی بھائی جو کمزور ہوتا ہے کسی اعتبار سے اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، کھانے میں مذاق اڑاتے ہیں، پہننے میں مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بات کرنے کی ایٹیٹیوڈ میں مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور وہ لوگوں میں ہنسی کا ایک ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنے دل کو مذاق اڑانے سے روکیں گے تو بیٹھے بٹھائے اللہ رب العزت صدقہ کرنے کا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ اسلام کا احترام ہے، اسلام میں انسانیت کا احترام ہے۔ ہم اور آپ انسان کا کیا احترام ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کو اسی موضوع پر خطاب کروں گا کہ اسلام میں احترام جو انسانیت کا سکھایا گیا ہے اس کے کیا درجے ہیں، کس درجے کے بعد کس کا احترام کرنا ہے، اس پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت سننے سے کہیں زیادہ ہمیں آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید